اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7114 میں صحیح مسلم میں جو روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشرکا فیہ معی غیری، اگر کسی نے کچھ عمل کیا لیکن ساتھ میں میرے ساتھ کسی کو اس نے شریک کر دیا، کہہ رہے ترکتہ و شرکہ، میں اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایسے چیز کی جہاں پر وہ ملاوٹ کے ساتھ، اللہ کو ملاوٹ والی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 4267 یعنی 4267 صحیح مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما رہے من عمل عملا ما لیس علیہ امرنا، یعنی کوئی آدمی ایک ایسا عمل کیا جو آج کے دن ہمارے دین کا وہ حصہ نہیں ہے، یعنی وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، وہ صحیح حدیث کے مطابق نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کے بتلائے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو کہہ رہے فہو رد، وہ مردود ہے، اس کے پاس انویلڈ، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس اسلام کو فالو کرنا چاہیے جو قرآن اور صحیح حدیث میں ہے، جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا، ضروری ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف حدیث نمبر 171 میں ما انا علیہ اليوم و اصحابی، آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس اسلام پر ہے اس اسلام کو فالو کرنا چاہیے۔ ابو داؤد 4950 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تم میرے سنت کو فالو کرو، لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں، وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین نے بھی اگر کوئی طریقہ کی تشریح کی ہے تو اس طریقے کو بھی تم فالو کر سکتے ہو۔ اگر ان اصولوں کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ عبادت، خاص طور سے وہ امور جس کو ہم عبادت محضہ کہتے ہیں، خالص دینی عبادتیں، اس کے اندر کسی بھی بدعت کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہاں پر جیسے ہے ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص، مطابقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں عبادت کے نام پر، دین کے نام پر، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ جو چاہے کام نہیں کر سکتے، کچھ بھی بدعت نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی شرک نہیں کر سکتے، دین کے نام پہ آپ کوئی بھی نیک عمل سمجھ کے نہیں کر سکتے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقہ نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30 جگہ پر کہا اتبعوا، اور اللہ تعالیٰ نے 12 سے زیادہ مقامات پر کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 31 اور 32، سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، اور اسی طریقے سے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کے آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر کیا کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و رسولہ لعلکم ترحمون کہا گیا، تم کو رحمت چاہیے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر ایک آدمی کہے میرے کو جو پسند ہے میں اللہ کے لیے کرنا شروع کر دوں گا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا وجہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم کو بتائیں گے کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو نہیں، اس لیے ہمارے سارے عمل کس کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو اسلام تھا اس اسلام کو فالو کریں گے۔ تو رمضان المبارک میں یہ عہد کر لیجئے کہ 2 شرطوں کے مطابق آپ اپنے رمضان المبارک کی ساری عبادتیں کریں گے۔ ایک تو نیت خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہونا چاہیے، اور مخصوص قسم کے جو وظیفے ہیں، خاص کام ہے رمضان مبارک کے، روزہ رکھنا ہے، یعنی توحید کا سبق حاصل کریں گے، آپ عبادتوں میں بدعت نہیں کریں گے، عقیدے میں شرک نہیں ہوگا، عبادتوں میں انشاءاللہ بدعتیں نہیں ہوں گی، اعمال میں انشاءاللہ حرام کام نہیں ہوں گے، فضول کام بھی نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے خاص طور سے نمازوں کا اہتمام، عقیدہ سیکھنے کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، صدقات اور زکوٰۃ کا اہتمام، قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام، قرآن مجید پڑھتے وقت پر آنکھوں سے آنسو نکالنے کی کوشش کرنے کا اہتمام، یہ مطلوب ہے، قیام اللیل کا اہتمام، اسی طریقے سے اعتکاف، لیلۃ القدر، انشاءاللہ یہ رمضان مبارک ہمارے لیے
ہمارے عقیدے اور عمل کو مضبوط کرنے والا ثابت ہو، اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق مسلمان بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔